نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ بات کرنا چاہتی تھی، آج میں ایمان کے متعلق کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ایمان کے متعلق تھوڑی سی بات ہو جائے۔ جو شریعت اسلامیہ کی ایک اہم اصطلاح ایمان ہے، اس کے لغوی تعریف دل سے تصدیق کرنا اور اصطلاح میں ایمان رکھنا، دل کی تصدیق، زبان سے اقرار کرنا، ٹھیک ہے، اعضاء و جروح سے اس کے مطابق عمل کرنا، ان تین اجزاء کا مجموعہ ہے، یعنی ان تین اجزاء کا جو ہے حصہ ہے۔ ہم اسلام ایمان میں کچھ حد تک فرق اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اسلام سے مراد ظاہری عمل، مثلاً شہادتیں یعنی شہادتوں کا اقرار کرنا، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ کے متعلق نہیں، جو نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ وغیرہ کا تعلق ہے اس میں، جبکہ ایمان کا تعلق قلبی امور کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ جب ایمان کا لفظی اکیلا مذکور ہو تو اس میں اسلام اور عمل صالح سب شامل ہوتے ہیں۔ وہ مسلمان جو ایمان رکھتے ہیں انہیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی حقیقی معنی میں کامل ایماندار بنے، جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 136 میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ اے ایمان والو، تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اس کی کتاب کے ساتھ جو اس نے اپنے رسولوں پر اتاری۔ یہاں ایمانداروں کو ایمان پر مضبوط سے قائم رہنے کی تلقین اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہر وقت مسلمان کے ایمان کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اب کچھ جو ہے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں، ایمان کے کچھ مسائل۔ ایمان میں کمی پیشی کے کچھ مسائل جو ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اس کا ترجمہ اتنا مزے کا ہے، یعنی مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس آیت کو پڑھا جائے تو انہیں ایمان میں بڑھاتی ہے، یعنی ان پر جب آیت پڑھی جائے تو ان کا ایمان بڑھاتی ہے وہ آیت، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی جب مومن جو ایمان رکھتے ہیں، جو مومن ہیں پکے، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کے ویسے ذکر کرتے ہیں تو ان کے ایک دل میں خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت پڑھ کر سنائی جائے، اس سے ان کا جو ایمان ہے بڑھتا رہتا ہے۔ اور ان کو یہی ان کے دل میں، ان کے ذہن میں، ان کو پتہ ہے وہ ایمان والے، ان کو پتہ ہے وہ، اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقوں کے دلوں میں نہ فرضی کے وقت اللہ کا ذکر ہوتا، نہ کسی اور وقت پر، نہ ان کے دلوں میں ایمان کا نور ہوتا، اور نہ اللہ پر بھروسہ ہوتا، نہ تنہائی میں نمازی رہتے ہیں، نہ اپنے مال سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ایمان سے خالی ہوتے ہیں، لیکن ایماندار ان کے برعکس ہوتے ہیں، ان کے دل یاد خالق سے کپکپاتے رہتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، آیت الہی سن کر ایمان چمک اٹھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایمان کی تجدید کرتے رہا کریں۔ ہم ایمان کے کس درجے اور معیار پر کھڑے ہیں اور کیا استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جیسے کہ سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول سے، مجھے اسلام میں ایسی بات بتا دیں کہ پھر میں اس کو آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، یا پھر فرمایا ایمان کے 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور سب سے کم ایمان راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اور حیا بھی ایمان کی شاخ ہے۔ ہمارے لیے آج سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا ہم سب سے افضل ایمان کی قسم لا الہ الا اللہ پر قائم ہیں؟ کیا لا الہ الا اللہ کے تمام تر تقاضے پورے کر رہے ہیں،
یا پھر ایمان کے سب سے کمزور درجے کے مسلمان کے راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹانا کے لیے بھی ہمیں ہمارا ایمان بیدار کرتا ہے یا نہیں؟ ایمان جانچنے کا پیمانہ ہمارے سامنے ہے۔ ایمان کی 6 اصول ارکان ہیں جو کہ حدیث جبرائیل میں مذکور ہیں۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھ اور اچھی اور بری بات پر ایمان لائے۔ بالآخر ہمارے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہمارے ایمان اس قدر مضبوط ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مکمل پاسداری کرتے ہیں، شریعت کے امور میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں برتنے دیتے اور تمام تر دنیائی نقصانات برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنے دین و ایمان پر آنچ تک نہیں آنے دیتے، پھر تو یقیناً ہم مضبوط ایمان کے مالک ہوئے۔ اور اگر معمولی سے فائدے کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔